بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکھ ہی سکھ دوں گی یہ کہہ کر مکر گئی زندگی۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، کچھ نہیں ملتا اس محبت میں، بس ایک سبق ہی ملتا ہے کہ خاک ہو جاتا ہے انسان خاک سے بنے انسان کے پیچھے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہی ہوتے ہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کمتر خیال کرنا بھی احساس تکبر کی ایک قسم ہے۔ کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر، یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر۔ محلے کی مسجد میں تو جاتے نہیں، مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں لوگ۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتی ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ کسی ایک کے لیے خوبصورت رہنا کافی ہوتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ یقین کر کے تیرے کن پہ مولا، بڑی حسرتیں سنبھال رکھی ہیں میں نے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ آج تک میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ ہر انسان اپنا عروج اور دوسرے کا زوال کیوں دیکھنا چاہتا ہے۔ دو گھونٹ اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک غصے کا، دوسرا صبر کا۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں اور اداکار بھی نہیں۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں۔ زندگی تو یہ ہے کہ آپ کتنے اوریجنل، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھیں، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتے ہی شکایتوں کی بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہوں تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہوں تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عاشقی کا ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر شکایت کیسی؟ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے کہ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ 20 دن کی محبت کے لیے خدا را 20 سال کی تربیت کو ضائع مت کیجیے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی تو مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ مضبوط لڑکی بنو جسے پیاز کے علاوہ کوئی اور نہ رلا سکے۔
آؤ مل کر ڈھونڈ لیں کوئی وجہ پھر سے ایک ہونے کی۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ محنت اتنی کرو کہ قسمت خود بولے لے بیٹا یہ تو حق ہے تیرا۔ وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا جہاں ایک روٹنے میں پرفیکٹ ہو اور دوسرا منانے میں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ جب کوئی دل دکھائے تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت بولتی ہے۔ چھوڑنا چاہو تو خامیاں بہت ہیں مجھ میں، ساتھ نبھانا چاہو تو خوبیاں بھی کم نہیں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ تلخ حقیقت، رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ بہت ہی گہری بات۔ میری بیٹی ذرا سنبھل کر چلنا، آج کے زمانے میں راستہ بہت پرخطر ہے۔ بیٹی امی آپ فکر نہ کریں، میں تو صرف آپ کے نقشے قدم پر چل رہی ہوں۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ دل کے اچھے لوگوں کو یہ دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اس میں جی بھر کے محبت کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ خدا جانے لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت بچا لیتے ہیں۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا ہو آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہترین ہے وہ خاوند جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش رہے جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے خوش رہتی تھی۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی ہونے کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ بہادر مرد کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی عورت کو گالی نہیں دیتا۔ بچے بالکل وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، لہٰذا انہیں صرف بہترین دکھائیں۔ شاخ کو کاٹتی آری کو بھلا کیا معلوم کتنی مشکل سے کوئی پیڑ ہرا ہوتا ہے۔ بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دو، مگر پہلا پتھر وہ مارے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ لوگوں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچانے آئے تو اے اللہ مجھے اپنے امان میں رکھنا، آمین۔ اللہ حافظ۔